کرتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا تھا، اور حضور کی اس قسم کی احادیث تو موتیوں کی طرح چمکتی ہیں کہ میری امت کے لیے پورا کرۂ ارض مسجد ہے۔ جہاں بھی کوئی ایک عبد مومن ہے اور وہ خدا کے قانون کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ مسجد ہے اسلام کی روح سے، عمارت وہاں ہو یا نہ ہو۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی جگہ جہاں مسجد ہے بھی اور جسے اب مسجد بننا ہے، وہاں لے گئی، چاہ کے وہ نشانیاں جو ابھی تک زیر نقاب تھیں، جو ابھی تک چھپی ہوئی تھیں، وہ حقیقت منتظر جو تھی وہ لباس مجاز میں نظر آ جائے، لے گیا وہ عبد اپنے کو وہاں راتوں رات۔ اور اگلی بات سنیے عزیزان ایمان، ہماری تاریخوں کے اندر خود مدینے کا ایک نام مسجد اقصیٰ ہے۔ اس کے بعد اور کچھ کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ میں نے جب یہ لکھا تھا کہ اس سے مراد ہجرت ہے اور مدینہ ہے، مجھے اعتراف ہے اس چیز کا کہ یہ بات اس وقت میرے علم میں نہیں تھی کہ خود مدینے کے مختلف نام ہیں، مدینے کے احتراماً نام رکھے ہوئے ہیں، تبرکاً نام رکھے ہوئے ہیں، تعظیماً نام رکھے، ان میں مدینے کا ایک نام خود مسجد اقصیٰ مدینے کا نام ہے، ہماری تاریخوں میں موجود ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ چیز اس وقت تک میرے علم میں نہیں آئی تھی، یہ بات کی بات ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے قرآن کی کاوش اور تاریخ سے میں جس نتیجے پہ پہنچا تھا اس کی تائید تاریخ کر رہی ہے، اس کی تائید پھر یہ احادیث اور روایات کر رہی ہیں کہ مدینے کے اندر یہ مساجد موجود تھیں، وہاں نماز ہوتی تھی، وہاں خطبے ہوتے تھے، اور یہ چیز کہ خود اسی جہت سے مدینے کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ آیت جو ہے جس سے دلیل لائی جاتی ہے کہ حضور مکہ سے اس طرح، جس طرح سے ابھی میں نے یہ پڑھ کے سنائی ہے تفصیل آپ کو مودودی مرحوم کی زبان میں، کہ اس طرح سے آپ وہاں براق پہ تشریف لے گئے، وہاں اس طرح سے نماز ہوئی، یہ سارا وہ مسجد اقصیٰ تھی ہی نہیں وہاں۔ اس آیہ جلیلہ میں جو مسجد اقصیٰ ہے یہ وہاں کی کسی عبادت گاہ کو کہا ہی نہیں گیا، وہاں یہ ان کی عبادت گاہ تھی ہی نہیں یہودیوں کی۔ اس کی تو حالت جو میں نے عرض کی ہے، کھنڈرات، اور کھنڈرات بھی اس قسم کے عیسائیوں کے تسلط میں یہودیوں کو جانے تک کی اجازت نہیں، وہاں یہ ان مقامات کے کھنڈرات پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، صاف کیا حضرت عمر نے جا کے۔ مسجد وہاں بنی سن 72 ہجری میں، اور یہ چیز جو تھی کہ یہاں مساجد بھی تھیں اور خود مدینے کا ایک نام مسجد اقصیٰ بھی ہے، یہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ اب اس کی روشنی میں وہ آیت صاف ہو گئی، بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ، مکے جیسی زندگی میں کہ جہاں مفتوح، مغلوب، مقہور، ہر قسم کی شدائد اور مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کی بات، رہنے تک کا ٹھکانہ نہیں، گھر بار نہیں، سب کچھ ہی نہ ہوا، ان حالات میں سے ایک اپنے بندے کو وہ نکالتا ہے، اور وہ راتوں رات نکالتا ہے اس کو بھی، لے جاتا ہے اس مقام کے اوپر بہت دور کہ جس نے مرکز بننا تھا قوانین خدا، جس نے سجدہ گاہ بننا تھا اس کے بعد نظام خدا بندی کا، جہاں مساجد موجود تھیں، اور اس اعتبار سے جس شہر کا ایک نام مسجد اقصیٰ تھا۔ مکے سے چلو تو وہ شہر ہی ایک آتا ہے، اس کے بعد تو یہ مدینہ، اب بھی وہاں عرب کے اندر اس علاقے کے اندر، حالانکہ یہ بڑا متمدن اور بڑا دارالحکومت اور اس کا مقامات ہیں، وہاں شہر اب بھی وہی 2-3 ہی ہیں، اور نامور شہر تو اس زمانے کے اندر سمجھیے یہ 2 ہی تھے، مکہ اور مدینہ، اور مدینہ جو تھا مکے سے اتنی دور واقع ہوا تھا، وہ تو اقصیٰ تھا ہی۔
قرآن نے سورہ انفال میں جہاں جنگ بدر کا ذکر آیا ہے وہاں یہ اس مقام کو، بدر کے مقام کو مکے سے اقصیٰ خود کہا ہے، دور۔ تو عزیزان من، ان حقائق اور کوائف کی روح سے یہ جو پہلا حصہ بتایا جاتا ہے معراج کا، مکے سے بیت المقدس جا کر یہ چیز جو ہے، ان حقائق کی روشنی میں وہ ان چیزوں کے اوپر، وہ ان کے روشنی میں وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا۔ مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ طیبہ ہی مراد ہے حقیقت میں، اور یہ آیہ جلیلہ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ یہ ہیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ کوائف اور حقائق کی روشنی میں جس نتیجے کے اوپر ہم پہنچتے ہیں، یہ پہلا حصہ آ گیا۔ اگلا حصہ ہے وہ بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر جانا، حضور کا بارگاہ خداوندی میں حضور سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے شرف یاب ہونا، یہ اگلا حصہ ہے۔ اور اس کے متعلق جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، سورہ النجم کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس دوسرے حصے کے متعلق میں آئندہ درس میں انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ آج کا تو وقت اسی میں ختم ہو گیا ہے کہ سورہ والنجم جو ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے آسمانوں کی طرف جانے کا حقائق کی روشنی میں یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر میں عرض کر دوں کہ مجھے عقائد سے باس نہیں، حقائق سے صرف باس ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنے حصے کے متعلق تو آپ احباب نے کچھ اپنے ذہن میں یا اپنے کاغذوں میں یہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ ہیں وہ واقعات، یہ ہیں وہ کڑیاں، ان کو ملانے کے بعد آپ دیکھیے کس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے۔ ربنا تقبل منا انکا